ویلکم بیک ناظرین. ہم کرائم کنٹرول کے حوالے سے کل تک گفتگو کر رہے تھے. آج ایک انوکھا واقعہ سامنے آیا ہے. کراچی کے اندر اسٹریٹ کرائم کی دیدہ دلیری. اسنیپ چیکنگ پر رینجرز اہلکار نے دو لوگوں کو موٹر سائیکل پر روکنے کا اشارہ کیا, نہیں روکا, تعاقب کیا گیا ان کا, پھر اسٹریٹ فائرنگ کی گئی ان ملزمان کی جانب سے, ان لوگوں کی جانب سے, اور جس کے نتیجے میں دو رینجرز اہلکار زخمی ہوئے ہیں. بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا سراغ لگا لیا گیا. کیا اپڈیٹس ہے چیف رپورٹر سے ہی جانیں گے. چیف رپورٹر اسد زیدی آن کال موجود ہے. اسد, یہ کیا معاملہ ہے, کب پیش آیا یہ معاملہ؟ جی دیکھیے, ملیر کا علاقہ ہے کوہی گوٹ, اور کراچی کے اندر جیسا آپ نے کہا بلال کے کراچی کے اندر اب اتنی دیدہ دلیری ہو گئی کہ جو ڈکیت اور یہ چھینا جھپٹی اور راہزن جو ہیں وہ چھوٹا ویپن نہیں بڑا ویپن یعنی کہ کلاشن کوف بھی استعمال کرنے لگے. اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز ایک واقعہ کورنگی میں پیش آیا جس میں جب پولیس کا مقابلہ ہوا تو اس میں بھی بڑا اسلحہ جو ہے وہ سامنے آیا کہ جب ملزمان جو ہے زخمی حالت میں گرفتار ہوئے تو ان کے پاس بڑا اسلحہ موجود تھا. اور اسی طریقے سے کوئی گوٹ میں فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں دو رینجرز کے اہلکار زخمی ہو, اور اس وقت میں جب ان کو سنیپ چیکنگ پہ موجود رینجرز کے اہلکاروں نے موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے رکنے کے بجائے بھاگنے کی کوشش کی, اور اسی اثنا میں انہوں نے فائرنگ کی رینجرز اہلکاروں پر, اور اس میں دو رینجرز کے اہلکار محمد رمضان اور شاہد اقبال زخمی ہو گئے. اور اس کے بعد رینجرز نے جو ہے وہ جب ان کا تعاقب کیا تو اس میں ایک ملزم اصغر علی گرفتار ہو گیا, جبکہ تین ملزمان جو مبینہ طور پہ بتائے جاتے ہیں وہ اس وقت مفرور ہو گئے, اور رینجر جو ہے ان کی تلاش میں ابھی تک لگی ہوئی ہے کہ بہت جلد ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے بلال, اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پہلا واقعہ نہیں ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اب لگتا یہ ہے کہ جس طرح پولیس کی جانب سے اتنی لاپرواہی برتی جا رہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناکوں پہ موجود پولیس اہلکار بھی غائب دکھائی دیتے ہیں, اور اس کے بعد ایڈیشنل آئی جی کراچی خود نکلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں گے جی کہاں کا سنیپ چیکنگ ہے. سرپرائز وزٹ تھا جن کا. جی, سرپرائز وزٹ کے نام پر اگر لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ کہاں کا آ رہے ہیں تو اس کے بعد اس کو سرپرائز نہیں کہتے بلال, پری ڈیسائیڈڈ کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, تو کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے کہا تھا کہ یہ نہ کسی اور مسیحا. دیکھیے, مسیحا رینجرز کی شکل میں کراچی میں موجود ہے. رینجرز کے ہم نے اب دیکھا کہ جب سے پولیس کی جانب سے تھوڑی سی لاپرواہی یا کوتاہی برتنے کی معاملات سامنے آئے تو رینجرز اس وقت بھی کراچی کے اندر بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پر رینجرز کی جانب سے متواتر طور پر ناکے لگائے جا رہے ہیں, اور ان ناکے لگانے کی سب سے زیادہ اہم اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہر آدھے گھنٹے میں ناکہ تبدیل ہوتا ہے, وہ ہر 20 منٹ میں تبدیل ہوتی ہے جگہ, ہر ایک گھنٹے میں. تو اس سے ملزمان کو بھی یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ رینجرز کے اہلکار کہاں موجود ہوں گے, اور پھر اسی اثنا میں وہ آپ جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو پھر ایسے واقعات پیش آتے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وطن کے یہ جوان اور اپنی وردیوں میں ملبوس ہو کے حفاظت کرتے جو دکھائی دیتے ہیں, پھر یہ زخمی بھی ہوتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ رینجرز کی جگہ رینجرز نے قربانی دی ہو یا پولیس کی جگہ رینجرز کی قربانی ہو. ایسے بہت سارے واقعات کراچی میں سالوں سے رپورٹ کیے جا رہے ہیں. اسی بنیاد پر اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ موٹر سائیکل اگر کوئی موٹر سائیکل چوری کرنے والا گروپ ہے تو وہ بھی رینجرز پکڑ رہی ہے, اگر کوئی منشیات فروش ہے وہ بھی رینجرز پکڑ رہی ہے, اگر کوئی آرگنائز کرائم کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو بھی رینجرز پکڑ رہی ہے. اور باقاعدہ طور پہ کراچی کے اندر رینجرز کا ایک کلیدی کردار اس وقت سامنے آ چکا ہے, جب لوگ مایوس ہونے لگے پولیس کی کارکردگی سے اور عدم توجہ کا شکار ہوئی کراچی پولیس, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رینجرز نے اپنے ناکے بھی بڑھا دیے اور زیادہ تعداد میں گشت ہمیں دکھائی دیتی ہے. پچھلے 3-4 مہینوں میں ہم نے دیکھا, اور جتنے بھی بڑے واقعات پیش آئے اس میں پیش رفت جو تھی یا جو پہلی پوائنٹیشن ہے وہ رینجرز کی جانب سے. اصل جب آخری حل رینجرز ہی رہ گئی ہے, اور کراچی پولیس کی اگر بات کی جائے تو وہ ہمیں کہیں پر بھی زیادہ بہتر طریقے سے ایکٹیو نظر نہیں آتی ہے, تو پھر رینجرز کو سارے اختیارات دے دیے جائیں, یہ مسئلہ ہی حل کر دیا جائے جب رینجرز نہیں سارا کام کرنا ہے. اب بلال دیکھیے, اہم ترین بات یہ ہے کہ پولیس کے کون سا افسر اس وقت یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی سیٹ چھوڑ دے. سب سے پہلے تو اس بات کو دیکھنا ہوگا, اگر سب افسران اچھی پوزیشن پہ اور اچھے طریقے سے کام کریں تو کراچی کے حالات بگاڑنے والا کون ہے؟ پہلے تو افسران کا تعین کیا جائے,
کہ کون کتنے عرصے سے کس سیٹ پہ تعینات ہے. ہم نے پہلے کہا تھا ایس ایس پی ڈی آئی جیز کے جب پروموشن ہوتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ان کی رپورٹ بنائی جاتی ہے. تو سی ایم سندھ وہ رپورٹ کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ رپورٹ جو انٹیلیجنس بیورو بناتا ہے ان کی، وہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ کون سا افسر کہاں رہ کر کیا کر رہا ہے؟ اگر صرف بات کر رہے ہیں بلال، تو میں آخری بات، ٹھیک ہے، کیونکہ وقت محدود ہے، چلیں بات یہ ہے کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے نام پر جو کچھ کھیلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بویا جا رہا ہے اور اس کاٹا پر جا بھی رہا اس ہے. پر بھی ایک تفصیلی گفتگو کریں گے. وقت میرے پاس بہت شارٹ رہ گیا. بہت شکریہ اسد زیدی ہمیں تمام صورتحال سے بریف کر رہے تھے. دیکھنا یہ ہے کہ اگر آخری حل رینجرز کے پاس ہی رہ چکا ہے تو پھر پولیس کا کیا کام ہے، کیونکہ پولیس کی انوالومنٹ ہم بہت ساری چیزوں میں دیکھتے ہیں. آرگنائز کرائم کی بڑی ہمارے پاس باوسوخ ذرائع سے چیزیں سامنے ہیں کہ پولیس کی انوالومنٹ ہے. پولیس کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. اور رینجرز کے جو اہلکار زخمی ہوئے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں، صحیح کہا، بڑے بڑے آپریشنز کے اندر رینجرز نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ حافظ.